الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بچوں، سورہ نبا. دراصل نبا کا معنی خبر. اور بات یہاں سے آغاز ہو گئی تھی عما یتساءلون، پھر عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر، اس کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ کر رہے ہوتے ہیں اختلافی انداز، اور اختلافات کبھی تحقیری اور تنزیہ اور کبھی کبھار انکار کے لبادے میں. جانے دو، چند آیتیں گزر گئی، ان میں حقائق اور دقائق کی باتیں آ گئی، اور فرمایا ان جہنم کانت مرصادا. اب دیکھو، جہنم جو اللہ رب العزت کے مجرموں کے لیے بنایا ہوا قید خانہ ہے، قید خانہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے اپنے کمال قدرت سے پیدا فرمایا، بہترین کمالات اور استعداد سے مالا مال فرمایا، اپنے وسائل اور نعمتوں سے انہیں بہترین انداز میں سرفراز فرمایا، ذرے سے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ جن میں فرعون بھی پیدا ہوا، ان میں شداد بھی پیدا ہوا، ان میں قارون بھی پیدا ہوا، ان میں ابرہہ بھی پیدا ہوا، ان میں ابو جہل بھی پیدا ہوا. یہ لوگ بھی وہی چیز استعمال کرتے تھے جو وقت کے بہترین خدا پرست انسان استعمال کرتے. اللہ کے انبیاء اور رسول علیہ السلام وہ بھی انہی دانہ پانی سے امرار معاش کرتے تھے. اسی زمین کے اوپر بھی ان کا آنا جانا، چلنا پھرنا، رہنا سہنا ہوتا تھا. اور دوست بھی دشمن بھی اللہ کی مشیت اور طاقت اور مدد سے آگے بڑھتے رہے. اللہ کے دوستوں نے اپنی کمزوری اور قلت کو آڑے آنے نہیں دی اور جمے رہے، اسی پر جیتے رہے، دکے کھاتے رہے، تکالیف برداشت کرتے رہے، آخری مرحلے تک اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، مگر رستہ انہوں نے نہیں چھوڑا اور نہ ہی تبدیل کی. اور دوسری طرف ان لوگوں نے بھی یہی کیا. ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا، کفر کی حالت میں مارا گیا. فرعون کا بھی یہی عالم میں ہم قرآن کی گواہی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. شداد و نمرود کو اگر دیکھا جائے ان کا بھی انجام اور عالم یہی ہوا. ان جہنم کانت مرصادا. اب جو جہنم اللہ رب العزت نے بنا لیا تھا ان
بڑے بڑے جابروں اور ظالموں کے قید خانہ کے لیے تو ان کے منتظر ہے، ان کے انتظار میں ہے کہ کب یہ آ جائیں اور میرے غزہ بن جائیں۔ پھر فرمایا یہ جہنم ہے تو ان کے لیے ان کے رصد میں ہے، ان کے طاق میں، ان کے انتظار میں ہے، لیکن دراصل جہنم کس کے لیے ہے؟ فرمایا للطاغین، للطاغین مآبا، یہ جہنم منکرین اور سرکش انسانوں کے لیے ایک آخری ٹھکانہ ہے، آخری عرض کر رہا ہوں، کیونکہ بعد والی آیت یہی فرما رہی ہے لابثین فیہا احقابا، کہ یہ لوگ پھر اس جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ اب دیکھیے مثال سمجھ لیجیے دنیاوی اعتبار سے، یہاں بھی بعض اوقات انسانوں پر قانونی اعتبار میں ایسے مقدمات آتے ہیں، ایسی سزائیں آتی ہیں کہ ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلانا آدمی عمر بھر جیل میں رہے، جسے عمر قید کے، یعنی پوری زندگی کے لیے جیل میں۔ اب ایک عمر قید آخرت میں بھی ہے، یہاں کی زندگی جتنی طویل اتنی ہی مدت جیل اور قید خانے کی تھی۔ اور یاد رکھیے آخرت کا دورانیہ جتنا لمبا اور طویل، تو وہاں بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہاں کی قید کا دورانیہ بھی اتنا ہی لمبا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کو وہ کون سی مجبوری سامنے آ کر کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ لے اور اس کو جبرن جہنم کو لے جانے کا سبب بنے، کوئی ایسا عالم اس کے لیے لے آئے کہ یہ آدمی جہنمی بن جائے؟ وہ کون سی مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری۔ یہاں سے تو پھر انسان یہی کہے گا کہ شیطان تھا، اور قیامت کے دن شیطان انکار کر لے اور کہے گا کہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا، میرے ساتھ بھی اللہ نے وعدہ کیا، ایک وعدہ اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ کیا اور ایک وعدہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ لوگوں نے اللہ کا پیغام اور اللہ کا وعدہ بھول گئے اور فراموش کی، اور میری باتیں گٹی میں باندھ کے اپنے زندگی کے مقاصد بنا لیے۔ فما انا بمصرخکم، اب میں تمہاری کوئی دادرسی نہیں کر پاؤں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں، قرآن کریم کی یہ ہمیں ہدایت دینا، ہمارے لیے یہ فرمودات واضح فرما، ایک ایک آیت میں بار بار ہمیں برحذر کر دینا، یہ اس لیے ہے کہ دنیا کی یہ قیمتی لمحات سے ہی آخرت کی تعمیر یا تباہی ممکن ہے، تو کیوں نہ تعمیر ہی کا انتخاب کرو اور تباہی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اپنے انتخاب سے، جس طرح بعد والی آیتوں میں اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو دیکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے انتخاب کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں۔ جہنم یہ ثابت ہو گیا کہ جیل خانہ ہے ان لوگوں کا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات توڑ دیے ہیں۔ اب جہنم میں اور کیا چیز ہے، بقیہ آیتوں میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی، اور آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعاگو ہوتے ہیں کہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، تاکہ ہم جہنم سے محفوظ رہیں اور اللہ کے رحمتوں کا حقدار بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ